السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا لیسن سورۃ الاعراف قال الملأ 9واں سپارہ اور آیت نمبر 142 ہے۔ وا جب ہم نے واو کو ادا کرنا ہے تو لپس کو گول کرنا ہے۔ وا عدنا، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 لیلہ، 30 راتوں کا۔ ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، 30 یا 30، ٹھیک ہے، کہتے ہیں 30 کو۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اسے، بِعَشْرٍ، 10 مزید راتوں سے، فَتَمَّ، تو پوری ہو گئی، مِیقَاتُ رَبِّهِ، مقررہ مدت اس کے رب کی، 40 لیلہ، 40 راتیں۔ پیچھے تھا 10 راتیں، 30 میں 10 ملا دی تو 40 راتیں کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، لأخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون سے، کیا؟ اپنے بھائی ہارون، نون زبر خا نخ، ٹھیک ہے، ہارون نخلفنی، ہارون سے کیا کہا کہ تو میرا جانشین بن جا، فی قومی، میری قوم میں۔ جب وہ جانے لگے تو جب کی بات ہے، وَأَصْلِحْ، اور تو اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور تم پیروی نہ کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ بامحاورہ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس کو مزید 10 راتوں سے پورا کیا، تو اس کی یعنی تو آپ کے اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی، یا اس کے رب کی مقرر کردہ 40 راتوں کو اس نے پورا کیا۔ ٹھیک ہو گیا موسیٰ نے، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے جب جانے لگے، تو میرا جانشین بن جا میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وعدہ ہوا 30 راتوں کا، پھر مزید 10 کر کے 40 ہو گئیں، اور موسیٰ نے اپنے رب کی مقرر کردہ 40 راتیں پوری کر دی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد۔ کب کی بات ہے؟ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ ان پڑھ قوم تھی، ساری زندگی غلامی کرتی رہی، اور اب آئی موسیٰ نبی سے، پہلے تھے وہ سارے فرعون کے انڈر میں، اب یہ آگے موسیٰ نبی کے انڈر میں، ٹھیک ہے۔ تو فرعون خود ان پڑھ تھا، بدو تھا، خود جاہل تھا، صرف ایک بادشاہت کے چکر میں اس سب کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اب یہ آ گئے ایک پڑھے لکھے بندے کے انڈر میں، پڑھا لکھا، نبی سے بڑھ کر کون پڑھا لکھا ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کے انڈر میں آئے تو وہ جہالت ان کے اندر تھی، وہ تاریکی ان کے اندر تھی، وہی والے کام تھے ان کے اندر جو پہلے تھے، اولڈ ہیبٹس نیور گون، پک چکی ہوئی تھی ان کے اندر وہ عادتیں۔ اب ان کو ضرورت تھی کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو ہدایت کی طرف لایا جائے، ان کو رہنمائی ان کی جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے پھر اسے 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب جانے لگے تو پھر اپنے بھائی ہارون کو، جو کہ نبی تھے، نبی پہلے ہی تھے، آلریڈی نبی تھے، آپ کو یاد ہوگا جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ یعنی کہ نبوت دی تھی، تو اس وقت کہا تھا ہارون نے، موسیٰ نبی نے کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا جانشی بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دے دی تھی، اور یہ نبی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، اپنا جانشین مقرر کر دیا اپنے بھائی کو، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی میرے بعد یعنی موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف لاتے رہیں، کوئی ادھر ادھر کوئی الٹ پلٹ جانے لگے تو اس کی اصلاح کرتے رہیں، اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچاتے رہیں، جو کہ اس آیت میں بیان بھی ہے، واضح الفاظ میں آپ نے پڑھ بھی لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ ہماری مقررہ مدت پر، وَكَلَّمَهُ، اور بات کی اس سے۔ اب یہاں دیکھیں نا، کلمہ رب، اس کے رب نے، کلمہ سے ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کیونکہ موسیٰ سے اللہ نے بات کی ہے۔ قال، کہنے لگے، ربی آرینی، اے میرے رب مجھے دکھا، انظر الیکا، میں دیکھوں آپ کی طرف، اللہ میں ریئل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، کہا، لن ترانی، ہرگز نہیں تو دیکھ سکے گا مجھے۔ آپ کو جسے بہت پیار ہوتا ہے نا، جیسے آپ امی سے پیار، بہنوں سے پیار ہے، بھائی سے پیار ہے، تو آپ کبھی کبھی واٹس ایپ پہ بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اپنی تصویریں بھیجیں، بچوں کی تصویریں بھیجیں، امی جی اپنی تصویر بھیجیں، آپ اپنی بھیج دیتے ہیں، یہ محبت اور پیار کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی آج دیکھیں، یا کیا کہتے ہیں، ویڈیو کال کر کے کال کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ تو موسیٰ نبی بات کرتے ہوں گے، موسیٰ نبی کو اللہ سے بات کرنے میں کتنا لطف آتا ہوگا۔ آخر کار ڈیمانڈ کر بیٹھے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ وَلَن تَرَانِی، آگے سے اللہ نے کہا تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، وَلَٰكِنِ انظُرْ، اور لیکن تو دیکھ، فِي إِلَى الْجَبَلِ، جب زیادہ انسسٹ کیا تو کہا تو پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پھر اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر، وہ ٹھہرا رہا مَكَانَهُ اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا، پھر جب جلوہ ڈالا، ربہ، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو کر دیا اسے دکا، ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور جب موسیٰ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تو خود موسیٰ کا حال یہ ہوا کہ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، پھر جب ہوش میں آیا، قالا، تو کہنے لگے موسیٰ، سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں نے توبہ کی تیری طرف، وانا، یعنی جو پہلے میری ڈیمانڈ تھی میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، وانا، اور میں اول المؤمنین، سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، یعنی اپنا جمال دکھا، میں تجھے اپنی نظروں سے ایک بار دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ، تو مجھے کبھی بھی، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔
پھر جب ان کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آیا فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا ہے نا، بیماری آئے تو افاقہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اب افاقہ ہو گیا، افاقہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا عربی کے بہت سے حروف ہیں جن کو ہم اپنے الفاظ میں اردو زبان میں، پنجابی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا، ہوش میں آیا تو عرض کی سبحانک تبت الیک، بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، جو میں ڈیمانڈ کر چکا تھا میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ ان کو ہلائیے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، وہاں اللہ نے ان سے براہ راست کلامہ بات کی، مطلب براہ راست گفتگو کی، تو حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق بھی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، بات میں اتنی لذت ہوگی تو کہا ہوگا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے اس شوق کا اظہار ربی آرینی کہہ کر دیا، جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ فرقہ نے کہا کہ لن نفی تعبیر یعنی ہمیں نفی ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے، لن نفی تائید کے لیے آتا ہے، اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن اور نہ آخرت میں۔ معتزلہ فرقہ کہتا ہے کہ لن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے، ہرگز ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی۔ اب ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار، مسلمان ایمان والے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے کیا کریں گے؟ اللہ کا دیدار کریں گے پڑھا ہے نا۔ معتزلہ میم عین تا ز لام ہے، معتزلہ فرقہ کیا کہتا ہے؟ لن جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے ہے، نہ دنیا میں دیدار نہ آخرت میں دیدار، جبکہ یہ مسلک صحیح احادیث کے بالکل خلاف ہے اور قواعد عربیہ کے بھی خلاف ہے۔ متواتر صحیح اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس نفی اور رویت کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح روایات میں ہے کہ آخرت میں مومن اللہ کا دیدار کریں گے، دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آپ کو کیا سمجھ آئی کہ دنیا میں کوئی نہیں دیدار کر سکے گا اور آخرت میں انشاءاللہ کرے گا، میرے نبی کا وعدہ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو سمجھنا تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول جلال فرمائے گا، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نزول فرمائے گا اپنا۔ یہ بے ہوشی اس وقت ہوگی جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب سب کو ہوش آنے سے پہلے سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں کیا دیکھوں گا؟ موسیٰ عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا
مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا گیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا کوہ طور والی بے ہوشی کے بدلے میں وہاں ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث 4638 نمبر اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2373 نمبر۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد انہوں نے جب وہ ہوش میں آئیں گے تو وہ کہیں گے میں اللہ میں سب سے پہلا میں توبہ کرتا ہوں۔ جب وہ آئے موسیٰ تو انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ان کو اٹھائیے، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، یعنی تیری عظمت و جلالت کا اور اس بات کا میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرا دیدار کا محتمل نہیں ہو سکتا، میں نے ڈیمانڈ کی تھی یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، قال موسیٰ کہا اے موسیٰ انس پہلے حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کو سواد کے ساتھ ملائیں گے، یا کو کے ساتھ لمبا نہیں کریں گے، انی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ انس طفیتک بے شک میں نے چن لیا تجھے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ، وہ بھی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ تو پکڑ ما جو آتیتو کا میں نے دے دیا تجھے، وکم من الشاکرین، وکن نہیں ہے، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ قاعدہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جب نون ساکن آتا ہے پھر اس کے بعد میم مشدد آتا ہے تو یہ ادغام مع الغنہ ہوگا، کاف پیش میم، کم میم زیر می، کم می، نون لکھنے میں آئے گا یہاں بولنے میں نہیں آئے گا، وَقُمِّ اور تو ہو جا من الشاکرین سب شکر کرنے والوں میں سے۔ اور موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے اپنے پیغامات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی سارے لوگوں میں سے میں نے آپ کو چنا تو اپنا پیغامات آپ کو دیے ہیں اور آپ سے بات کی ہے، فخذ اب تو پکڑ جو میں نے تجھے دے دیا ہے، جو میں نے تجھے دیا ہے یہ پکڑ، اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ دیا کیا تھا؟ کتاب دی تھی، کوہ طور پہ گئے تھے، موسیٰ کی کتاب کا نام کیا؟ تورات۔ اب گویا تورات تختیوں کی شکل میں تھی، پکڑ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا ٹکڑا، کوئی ایسی چیز دی گئی تھی؟ نہیں، سینہ سے سینہ تک منتقل کی گئی ہے۔ حضرت جبریل آتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے، مطلب پڑھتے نہیں تھے، ساتھ ساتھ سنتے تھے، ساتھ بس سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا۔ اب موسیٰ نبی کو ایسے نہیں دیا گیا، کہا پکڑ کا مطلب ہے کوئی چیز ہاتھ میں تھمائی گئی ہے، تو ریت تختیوں کی شکل میں عطا کی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر و نہی، ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل تھی، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا بہتر، کیا نقصان دہ، کیسے عبادت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، سارے اصول و ضوابط جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں موجود ہیں، انہیں ایک تختیوں کی شکل میں دیے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن موسیٰ نبی کو یہ تو بعد میں صحابہ کرام نے کوششیں کر کے ان کو اکٹھا کیا اور سارا کچھ، لیکن وہ تھا اللہ کی طرف سے لکھی لکھائی موسیٰ کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ جی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ علم کی صورت میں ہو، وہ حکمت کی صورت میں ہو، وہ آپ کو دولت کی صورت میں ہو، وہ رزق کی صورت میں ہو، کوئی کچھ بھی، اب جو کچھ ہم ہنڈا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمیں اللہ نے علم دی، سب کچھ کس نے دیا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ سے کہا کہ تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے رحمت کی، نعمت کی موسیٰ پر، اب اللہ نے فضل کیا، اللہ نے رسالت دی، کلام کیا اور کتاب دی، تو کہا تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بندیاں بننا چاہیے، بندے بننا چاہیے، ٹھیک۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی، لہو اس کے لیے، فی الالواح کی تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز کی، موعظہ
तम व नसीहत व तफसील कुल्ली शई और तफसील हर चीज़ के लिए फ़ख़ुज़हा तो पकड़ ले इनको बिक़ुव्वा मजबूती के साथ बिक़ुव्वतिन व मुर बिक़ुव्वतिन व मुर और हुक्म दे कौम का अपनी कौम को कि याख़ुज़ू वो सब पकड़े रखें बिअहसानिहा उनकी अच्छी बातों को सउरीकुम अनकरीब मैं दिखाऊंगा तुम्हें दारुल फासिकीन घर नाफरमानों का। बामुहावरा तर्जुमा है और हमने लिख दी उसके लिए तख्तियों में हर चीज़ से नसीहत, ठीक है, हर चीज़ से नसीहत और हर चीज़ की तफसील हमने उसके अंदर लिख दी। फिर क्या कहा, तो इसे पकड़ ले मजबूती के साथ और अपनी कौम को हुक्म दीजिए कि वो भी पकड़े, खुद भी पकड़ो इसको मजबूती से के साथ। पकड़ने से मुराद खुद भी अमल करो मजबूती से और अपनी कौम को भी कहें कि वो पकड़े रखें बिअहसानिहा इनकी अच्छी बातों को, मतलब वो भी इन पे अमल करें। सउरीकुम दारुल फासिकीन अनकरीब मैं दिखाऊंगा तुम्हें घर सब नाफरमानों का। अच्छा, यहाँ पर से पता चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो तख्तियों की शक्ल में जो किताब दी थी, हर चीज़ अल्लाह क्या कहता है, मिन कुल्ली शैइन मौइज़तम व तफसीलन लिकुल्ली शै, हर चीज़ उसमें यानी हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील उसके अंदर लिख दी थी। इससे पता चला कि मूसा को एक ही टाइम में सब कुछ बता दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाकर भेजा, पूरी कायनात के लिए भेजा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी है मूसा की तरह सारी एक टाइम में थमाई नहीं गई। मूसा की तरह अगर अल्लाह चाहता तो एक ही दिन में 2 दिन में सारी मुसलसल पढ़ के जिब्रील के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे सकता था, ऐसा भी नहीं हुआ। 23 साल में कुरान पाक बतदरीज स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, मुसलसल और आहिस्ता आहिस्ता 23 साल में ये कुरान अल्लाह ने पूरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसे जैसे हालात पेश आए, जैसे जैसे वाक़यात पेश आए, जैसे जैसे मसाइल पेश आए, जैसे जैसे ज़रूरियात बढ़ी, लोगों ने क्वेश्चन किए, उसी तरह से अल्लाह ने कुरान नाजिल किया उसके हल के लिए। और ये समझना बहुत आसान था। ऐसा ही है। अब एक छोटी सी मिसाल दें, कोई बहू ले आता घर में, आते ही बैठा के क्लास लेना शुरू कर दें कि भाई ये मेरा रूल है, ये भी मेरा रूल है, ये भी मेरा रूल है, वो भी मेरा रूल है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, यहाँ यहाँ पाबंदियाँ, इधर इधर जाना, इधर इधर नहीं जाना, तो वो बेचारी कहेगी ये क्या, वो महसूस करेगी कि बड़ी पाबंदियों में नहीं, मैं तो जेल में आ गई हूँ, कैदी बन गई हूँ। और अगर उसे ये कहे कि बेटा ये तेरा घर है, ये अब तेरा घर है, अब आपने इस घर में रहना है, आपने कोई भी बात समझ में ना आए तो बेटा मुझसे पूछ लेना, मैं तेरी माँ हूँ, ठीक है, और आपने परेशान नहीं होना, उस घर को छोड़ के आई हो, नए घर में आई हो, इस घर के नए कानून वो खुद ही महसूस करना शुरू हो जाएगी। तो बेटा जो मुश्किल पेश आए, जो बात समझ में ना आए, मुझसे पूछती जाना, मैं तुझे हर बात बता दूँगी। तो वो महसूस करेगी कि भी मैं तो बड़ी आज़ादाना माहौल में आ गई हूँ। हालांकि चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके साथ चल के, जैसे आप पर पाबंदियाँ हैं, जो आपके रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि जो सास बनती है ना, रूल्स रेगुलेशन अगर वो बनाती है या करती है तो वो खुद ऐसे में आई होती हैं। हर घर के कवानीन होते हैं, हर घर के ज़ाब्ते होते हैं कि ये काम कैसे करने हैं तो वो कैसे करने हैं, ठीक है, तौर तरीके हर एक के अलग अलग होते हैं। तो बहरहाल काम चाहे उसको ज़्यादा पाबंदियों में रख लो, लेकिन अगर आप एक टाइम में सारे बताएंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मसाइल पेश आएंगे वो पूछती जाएगी कि अब क्या करना है, अब उसको समझ आती जाएगी, और ऐसे समझ ज़्यादा आती है, ठीक है। अब मूसा नबी की कौम पर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, जैसे किसी ने बैठा के तो सारे रूल्स एक ही दिन में समझा दिए। अगले दिन वो घर गई, उसने रोना शुरू हो गया, क्या हुआ, उसने कहा मैं तो नहीं उस घर 'च जाना, उन्होंने तो मैनू कैद कर ले।
اب ہوا یہ موسیٰ نبی کی قوم پر ایک ہی ٹائم میں یہ تورات آئی اور پڑھا کہ یہاں یہ کرنا، یہاں یہ کرنا، یہاں یہ کرنا، یہاں یہ کرنا ہے، اور آپ دیکھیں صاف ماننے سے، صاف پکڑنے سے، صاف لینے سے اس قوم نے بھی انکار کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت تھی اور حکمت ہے اور حکمت ہوگی۔ قرآن کو 23 سال میں نازل کیا، اس میں بھی کوئی حکمت تھی، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں میں نازل کر کے ان کو عملی نمونہ بنایا بعد والوں کے لیے۔ اور وہ جو موسیٰ کی قوم یا باقی جو قومیں تھیں ان کو کتابیں، صحیفے ایک ہی ٹائم میں جو دیے جاتے تھے، وہ کچھ ٹائم کے لیے قومیں آتی تھی، اسپیسیفک ٹائم ہوتا تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ وہ ٹائم ختم ہوا، نیا نبی آ گیا، نئی قومیں آ گئی، پہلوں کو ختم کیا، نئی قومیں آ گئی۔ اور بہرحال تو یہاں کیا ہوا، وَكَتَبْنَا جی سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتی، اب ساتھ ہی کہہ دیا تھا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں گھر نافرمانوں کا گھر، میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اور یہ نافرمانوں کا گھر کیسے، یعنی مقام سے مراد یا تو انجام یعنی ہلاکت ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، میں تمہیں فاسقوں کا گھر، نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یعنی فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت امالکہ کی حکمرانی تھی جو اللہ کے نافرمان تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد کیا کہا، سَأَصْرِفُ، عن قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی آیتوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق طریقے سے، وَإِن یَرَوْا اور اگر وہ سب دیکھ لیں، کُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا ہر نشانی تو وہ نہیں ایمان لائیں گے، بہا اس پر، وَإِن یَرَوْا اور اگر وہ سب دیکھ لیں، سبیل الرشد راستہ بھلائی کا، لا یتخذوہ تو وہ نہیں پکڑتے اسے، سبیلا اپنے لیے راستہ، وَإِن یَرَوْا اور اگر وہ سب دیکھ لیں، سبیل الغی راستہ گمراہی کا، یتخذوہ سبیلا تو وہ سب پکڑ لیتے ہیں اسے اپنے لیے راستہ۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا اور وہ تھے اس سے غافلین غافل۔ بامحاورہ ترجمہ ہے سأصرف عن آیاتی، ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، دور ہی رکھوں گا، پھیر دوں گا، پھیرنے سے مراد ہے کہ ان کو دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی کو، کون؟ وہ متکبر لوگ، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے ان پر، ہر نشانی دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر وہ دیکھ لیں بھلائی کا راستہ تو وہ اسے اپنے لیے راستہ بھی نہیں بنائیں گے، یعنی بھلائی کے راستے کو اپنا راستہ بھی نہیں بنائیں گے، یا وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ دیکھ لے گمراہی کا راستہ تو اس کو وہ راستہ اپنے لیے راستہ اختیار کر لیں گے، یعنی اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جو متکبر ہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہے کہ وہ ایمان جو نہیں لاتے، وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اختیار نہیں کریں گے، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو وہ فوراً اختیار کر لیتے، کیوں ہے؟ خود ہی ساتھ اللہ نے وجہ بتا دی، ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ
سب اس سے غافل تھے۔ ایک تو ہماری آیات بینات کو جھٹلانے کا نتیجہ ہے، اور دوسرا اس سے غافل ہونے کا یعنی اس سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے۔ اس کی سزا میں انہیں یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے نا کہ وہ تکبر کیا انہوں نے ہماری آیات بینات کے ساتھ۔ تکبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض کرنا، غفلت برتنا کسی طرح بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے، پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو وہ اس کو اختیار بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کی غفلت اور ان کی آیات کے جھٹلانے کا نتیجہ بتایا گیا۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، حل نہیں، یجزون، وہ بدلہ دیے جائیں گے، مگر ما کانوا یعملون، اس کا جو وہ سب عمل کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات بینات کو جھٹلایا اور ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ دنیا میں جتنے بھی وہ نیک تھے، جو بھی وہ نیکیاں کرتے تھے، کافر نیکی نہیں کرتا، کافر نیکی نہیں کرتا، کافر بہت نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، جو اسلامی طور طریقے تھے نا، جو اسلامی طور طریقے تھے، وہ سارے کے سارے غیر مسلم ان پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان ان طور طریقوں سے دور ہے جو اسلامی طور طریقے تھے، جو اسلام میں تھے، اور غیر مسلم کو آج ہر کوئی کہتا ہے وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے، وقت کا پابند، ٹائم کا پابند۔ ہمارے پاک پیغمبر کتنے وقت کے پابند تھے، ٹائم کے پابند تھے۔ مسلمان اتنے وقت کے پابند نہیں ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، سوری ٹو سے۔ آپ کہیں گے کہ سب ہی، ہم سب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وقت کے پابند نہیں ہیں۔ کافر اس چیز کی پابندی کرتا ہے، کامیاب ہے۔ اور ہمارے سارے آلموسٹ زیادہ تر کیا ہے، بدنام ہے کہ یہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے۔ اسپیشلی ہمارے پاکستانیوں کو بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، بہت سے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ غیر مسلم جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، ان کی زیادہ تر جو قوانین ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اب اگر آپ ان کی لسٹ نکالیں، ان سے پوچھیں جو یہاں سے باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے وہ اتنا امپریس کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطے ہیں، ان کے طور طریقے ہیں ان کے، باقی ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو ان کے اعمال ضائع کیوں ہوں گے؟ ایک چیز ہے کذبوا بآیاتنا، دوسرا ولقاء الآخرہ، یہ دو چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں، بلکہ یہ دو چیزیں ان کے اندر ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات بینات کی تکذیب، کیونکہ تصدیق کریں گے تو ایمان لے آئیں گے، ان کے اندر تکذیب ہے، وہ نہیں مانتے۔ اور ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کا ان کو یقین نہیں ہے۔ غزہ کے اندر جو لوگ آج اپنی جان مال کی قربانی دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ اور کافر کو کیا ہے، اسرائیلیوں کو کیا ہے، وہ کہتے ہیں مر گئے تو پھر پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، انہیں نہیں پتہ اس چیز کا،
کیونکہ انہیں شہادت کا تو ان کے اندر ہے ہی نہیں نا، تو کفر اس لیے بزدل بھی ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، کذبوا بھی آئی جاتی نا، ولقاء الآخرہ۔ تو اسی وجہ سے حبطت اعمالہم، ان کی جتنی اپنے عوام کے ساتھ نیکیاں ہیں، جتنی ہمدردیاں ہیں، جتنے ان کے اچھے طور طریقے ہیں، جتنے جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کا سب۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لیں، اگر کوئی بے روزگار ہے تو روز سوئے بے روزگار بن کے، روز بھوکا سوئے، ہمارے حکمرانوں کو کیا لگے؟ ان کی اپنی تجوریاں بڑی ہونی چاہیے، ان کی اپنے ٹھاٹ باٹ کی زندگی، انہیں کیا لگے عوام کیسے سوتی ہے۔ اور زیادہ تر دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر دیتے ہیں، جس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کو نوکری دیتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ان کے خرچے اٹھاتے ہیں، ان کے بل پے کرتے ہیں اتنی دیر جب تک جو بے روزگار رہتا ہے۔ تو بہرحال تو یہاں ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں، ٹیکس لگا لگا کے ان کو کھا لو پی لو، یہ روٹی کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہمیں نہیں پتہ، ٹیکس ان کو دگنا چگنا ڈال دو۔ جو جتنا ماڑا ہے اتنا وہ ٹیکس اور اتنا وہ بل زیادہ پے کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے گھر میں روٹی نہیں نا، صرف ایک روٹی پکانے کے لیے چولہا جلتا ہے، صرف ایک روٹی پکانے کے لیے 15-20 ہزار اس کو بل آ جاتا ہے۔ جس کی آمدنی ہی 15-20 ہزار ہے اس کو بل اتنا آ جاتا ہے، اور جس کی لاکھوں میں کمائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بل بھی وہ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ غریب بندے کو ڈالنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حبطت اعمالہم، انہوں نے جو کچھ نیکیاں کی، جو کچھ کیا، سب کا سب ان کا ضائع ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہمدردیاں کریں، جتنی بھی نیکیاں کریں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ تو صرف اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کرتے تھے، یعنی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اب عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ نیک عمل ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے ایک چیز بھی، یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے، ایمان فرسٹ، عمل صالح سیکنڈ۔ ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، عمل ہے، عمل صالح بہت ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، دونوں کے بغیر ایک چیز تو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔